السلام علیکم، میں ذوالقرنین جاوید اپنے یوٹیوب چینل بن جاوید کی طرف سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ میں اپنے ولاگز میں آپ کو مسلسل ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر اپڈیٹ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج بھی ہم اسی سے ہی سٹارٹ کریں گے، پھر آگے کچھ اور خبریں بھی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب باتیں شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں یوٹیوب پہ نیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے اور میرے ساتھ تعاون کریں گے اس زمین میں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کا جو معاملہ ہے وہ مسلسل درد سر بنا ہوا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے ان پر جنہوں نے ان پر تشدد کیا۔ دیکھیں، تشدد تو کر لیا اس کے اوپر انہوں نے، لیکن اس پر تشدد کرنے والے طاقتور ترین لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، کیونکہ ہر بندے نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، بھلے وہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، ایکس مین سروس والے لوگ ہوں، آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اس نے آواز اٹھائی ہے، بہت آواز لوگوں نے اٹھائی، اور اتنا پریشر آیا ہے کہ اب اس وقت ان لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ شہباز گل ان لوگوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس درد سر سے، اس مصیبت سے جان کیسے چھڑوائی جائے۔ دیکھیں، میں یہ بات کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اس معاملے کا، یہ جو ان کی گلے کی ہڈی بن گئی ہے یہ، اور جو کہ انہوں نے خود بنائی ہے، یہ ڈھول انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالا تھا، اس معاملے کا یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو فائدہ ہوگا، لیکن ان کو فائدہ ہوتا اس معاملے کا یہ تو دور کی بات ہے، الٹا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس معاملے کا۔ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 1990 کی یا 1980 کی یا 1990 کی دہائی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ویسے بھی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آف دی ریکارڈ بتا چکی ہے کہ اس تشدد والے معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر اس معاملے کی آزادانہ اور شفاف طریقے سے تحقیقات ہوتی ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر اس کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہو جاتی ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے، کیونکہ جب یہ گئے ہیں بمز میں ایڈمٹ ہوئے ہیں تو وہاں کے جو ڈاکٹرز کے جو بیانات تھے وہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ان کے جسم میں جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے ہیں، جسم کالا ہوا ہے تشدد کی وجہ سے۔ لیکن اب کیونکہ میں لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جعلی رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہیں، تو وہ چیز اب سامنے آ رہی ہے کہ وہ رپورٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں، اور وہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ یہ پریشر میں تیار کی گئی ہیں کہ شہباز گل کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو نہ سانس کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہو جاتی ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد ہوا ہے، تو اسلام آباد پولیس پھر کیا کرے گی؟ پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ لہٰذا اسلام آباد پولیس نے اپنے آپ کو بچانا تو ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب بتا دے گی، کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ یہ بول رہے ہیں بار بار کہ اس تشدد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس تشدد سے ان لوگوں کا تعلق ہے جن کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے کہ یہ اس تشدد سے ان لوگوں کا تعلق ہے جن لوگوں کا اس سے مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی پی ٹی آئی کو موصول ہوئی ہیں جو کہ اندر سے ہی چند باضمیر لوگوں نے پی ٹی آئی کو فراہم کی ہیں۔ اب اگر یہ ویڈیوز کسی جلسے میں چل گئیں تو کیا ہوگا؟ جس طرح دیکھیں، عمران خان، نواز شریف کی، مریم نواز کی، فضل الرحمان کی، ایکس وائی زیڈ، کچھ اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز اپنے جلسوں میں پلے کی تھی ریگارڈنگ اداروں کے، آرمی کے ریگارڈنگ جوڈیشری، کہ وہ لوگ کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ ہمارے بارے میں اب کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ غدار بول رہے ہیں۔ عمران خان یہ جلسوں میں پلے کرتے رہے، تو اگر جو ویڈیوز اور تصاویر ان کو موصول ہوئی ہیں شہباز گل کی، یہ کسی جلسے میں پلے کر دیتے ہیں یا کسی ریلی میں پلے کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ طاقتور حلقے کہاں کھڑے ہوں گے؟ جوڈیشری کہاں کھڑی ہوگی؟ سب کو اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے، کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن وہ ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں، میں آنیسٹلی آپ کو بولوں گا کہ وہ ویڈیوز اور تصویریں اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ ان کو کسی جگہ پہ پلے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں اس معاملے کو ذرا سادہ کر کے آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو اپنے ولاگ میں
بتایا ہے کہ شہباز گل بہانہ ہے اور عمران خان نشانہ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے اپنے ولاگ میں بھی 2-3 ولاگز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ شہباز گل تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں انہوں نے نشانہ بنانا ہے عمران خان کو، کیونکہ عمران خان کو وہ کسی بھی طریقے سے رستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بھلے وہ الیکشن کمیشن ہو، بھلے وہ یہ ڈاکٹر شہباز گل والا معاملہ ہو، بھلے وہ توشہ خانہ والا معاملہ ہو، یا جوڈیشری سے کسی طریقے سے جوڈیشری سے ان کے خلاف اس قسم کا فیصلہ لے لیا جائے جس سے وہ ایٹ لیسٹ ایک ٹرم کے لیے نااہل ہو جائیں، وہ یہ ان کا پلان ہے۔ میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بھی یہ آپ کو بتایا تھا، تو اس لیے میں یہ آپ کو بول رہا ہوں کہ شہباز گل جو ہے وہ بہانہ ہے اور عمران خان نشانہ ہے۔ اب جو ویڈیوز اور تصاویر جو پی ٹی آئی کو ملی ہیں ان میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے کیس پر تو کوئی سوال ہی نہیں کیا جا رہا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ آپ نے جس معاملے میں اس کو پکڑا ہے، آپ ایک چور پکڑ لیتے ہو، اس نے مرغی چوری کی ہوئی ہے، کسی کی بھینس چوری کر لی ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہو، آپ کو مجرم مل جاتا ہے، آپ اس کو پوچھتے ہو کہ بھی تم نے بھینس چوری کی، تم نے کیوں چوری کی، تمہارے کیا مسئلہ تھا، تم واپس کرو، تم نے کہاں بیچی، کیا کیا اس کا، اور بجائے آپ اس کو یہ پوچھنے کہ آپ اس کو بولو کہ پیسے کتنے ملے ہیں تو سانو بھی اس جو حصہ دے دے۔ مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے شہباز گل کو پکڑ لیا، شہباز گل کے سے آپ کیس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہو، کوئی سوال نہیں کر رہے ہو، آپ اس سے صرف یہ پوچھ رہے ہو کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے، عمران خان جنرل فیض سے کب ملا اور کتنی دفعہ ملا، کسی اور اہم بندے سے ملاقات ہوئی، تم جنرل فیض سے کتنی دفعہ ملے۔ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ ڈاکٹر شہباز گل سے پوچھے جا رہے ہیں، جو کہ ایک حیران کن بات ہے، اور یہ ان کے گلے پڑ جائے گی جب یہ بات عدالتوں میں جائے گی، عوام میں آئے گی کہ آپ نے ریمانڈ کیوں لیا تھا، آپ تو تفتیش کر ہی نہیں رہے تھے، آپ تو کچھ اور کر رہے تھے۔ تفتیش تو یہ تھی کہ آپ پوچھتے کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا، تم تو آرمی کے خلاف اکسا رہے تھے عوام کو، تم عوام میں اشتعال پیدا کر رہے تھے اپنے ادارے کے خلاف۔ یہ بات کرنے کی بجائے آپ یہ معاملہ آپ دوسری طرح کی اس سے باتیں پوچھ رہے ہو جو کہ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی اس کیس سے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک درد سر بن چکا ہے، ایک مصیبت بن چکا ہے، جو کہ ان کے گلے کی ہڈی، جیسے گلے میں کوئی ہڈی اٹک جاتی ہے نا، اسی طریقے سے ان کے گلے میں یہ اٹک چکی ہے ہڈی کی طرح۔ اور اسی ضمن میں ایک اور چیز جو ریلیٹ کرتی ہے اس چیز سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ معاملہ آج 31 یوم شہادت ہے، یہ معاملہ ہے یوم شہادت کے بارے میں، آج 31ویں یوم شہادت ہے، اور وہ کن کی ہے؟ راشد منہاس، کیپٹن راشد منہاس کی۔ اور آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کو نشان حیدر ملا تھا، اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ان کو نشان حیدر کیوں ملا تھا۔ انہوں نے اپنے سینئر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا تھا، ان کو اس لیے نشان حیدر ملا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل اور راشد منہاس میں آپس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ شہباز گل نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے سینئرز کی غیر قانونی بات کو نہ مانا جائے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے اگر اپنے سینئر کا حکم نہیں مانا تو ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا، اور اگر ایک نے یہ کہا کہ اپنے سینئرز کا غیر قانونی حکم نہ مانو تو اس کو تشدد ملا۔ خیر، اس بات کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں ہم، اور مزید بات کرتے ہیں ہم عمران خان کے اوپر۔ عمران خان جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے پاکستان میں سیاست کے اصول بدل دیے ہیں، مکمل طور پر سیاست کے اصول بدل دیے ہیں، کیونکہ پہلے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بند کمروں میں ڈیلیں کر کے، سودے بازی کر کے اقتدار کی سیڑھی چڑھ جایا کرتا تھا بندہ، لیکن عمران خان نے عوام میں بار بار یہ باتیں کر کے کہ آئی ایس آئی اور آرمی کے لوگوں نے پی ڈی ایم کی کرپشن کے معاملات ہمارے سامنے رکھے، ہم کو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس طرح سے کرپشن کی، اس طرح سے پیسہ لوٹا، ان کا فلاں ملک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ لوگ ملک کے اور ہمارے مفاد میں نہیں ہیں، یہ لوگ عوام کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اور اب جب کہ پی ڈی ایم کی حکومت بن چکی ہے، تب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند کمرے میں ڈیل کرنے کی بجائے، سودے بازی کرنے کی بجائے عوام میں آ گئے، اور یہ باتیں عوام میں بار بار کر رہے ہیں، اور عوام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم مل کر ملک بچاتے ہیں، ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس زمن میں بار بار یاد کروا رہے ہیں
کہ آپ ہمارے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے، لہٰذا آپ سے غلطی ہو گئی ہے، مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے لا کے بٹھا دیا ہے جن کو آپ ہمیں کہا کرتے تھے کہ وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی غلطی سدھاریے، اس ضمن میں اپنی غلطی ٹھیک کیجیے. اور عقل مندی اسی میں ہے. میں تو یہی کہوں گا، دیکھیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ عقل مندی اسی میں ہے. دیکھیں یا تو آپ اس وقت ٹھیک تھے جب آپ عمران خان کو لے کر آئے، آپ یہ بولتے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ کینہ پرور ہیں، یہ لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، جوڈیشری کے خلاف ہیں، آرمی کے خلاف ہیں، ملک کے خلاف ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بنا لیتے ہیں، پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یا تو پھر آپ اس وقت ٹھیک تھے یا پھر آپ آج ٹھیک ہو. دیکھیں دونوں جگہ پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر تب ٹھیک تھے تو آج غلط ہے، اور اگر آج ٹھیک ہے تو تب غلط تھے. لیکن اگر انسان کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل، سمجھ، بوجھ، شعور ہے تو وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ کب ٹھیک تھے آپ اور کب غلط تھے، آپ نے کب ٹھیک کیا اور کب غلط کیا. کیا آج جب پی ڈی ایم کی حکومت بن چکی ہے اس ملک میں، کیا مہنگائی کا طوفان نہیں آیا؟ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کموڈٹی آئٹمز جو غریبوں کے استعمال کی چیزیں، چینی، آٹا، دال، چاول، گھی، پتی، وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. ان کی قیمتیں ڈبل، دگنی، تگنی ہو گئی ہیں. بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں کہاں پہ چلی گئی ہیں. ہمیں کوئی ذرا سے بھی عقل رکھتا ہوگا بندہ تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاملہ غلط ہو گیا ہے، مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے تو یہ کیلکولیٹ کیا تھا بقول اولیاء مقبول جان صاحب کے کہ جب عمران خان عوام میں نکلے گا تو اس کو ٹماٹر پڑیں گے، اس کو انڈے پڑیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جس دن آپ لوگوں نے عمران خان کو نکالا، اگر آپ شامل تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ کے سامنے، آپ کی ناک کے نیچے یہ سازش ہوئی. اس لیے میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے عمران خان کو نکالا. جب آپ نے جس رات کو آپ نے عمران خان کو نکالا، اگلے دن عوام سڑکوں پر تھی. تو آپ سے مل کر مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. تو عقل مندی اسی میں ہی ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کر لیا جائے. اب آگے میں احمد رشدی کی طرف موڑوں گا آپ کا رخ. احمد رشدی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ بات میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاتا ہوں عمران خان کی جس میں وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کہا کیا تھا. اور عمران خان کی ان باتوں کی سپورٹ میں ایک عالم دین ہے، سنی عالم دین ہے، مولانا الیاس قادری صاحب. ان کی بھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ لگ سکے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. میں یہ ویڈیو دیکھیے گا پلیز، پھر میں مزید تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں گا. میرے جو سلمان رشدی کے ویوز ہیں وہ برقع کے دت کے انٹرویو کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں. واحد پاکستان کا لیڈر، باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی سپورٹ تھی. تو میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں اس سے. اور اس انٹرویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے 1.5 ارب مسلمانوں کی اس نے توہین کی. میں نے بڑا واضح ہے. اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو الاؤ کر دیں گے، اجازت دے دیں گے، جو سری لنکا کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین، اور ساروں نے پکڑے چلا دیا اس کو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کو کتنا نقصان ہوا. میں پرائم منسٹر تھا، باہر کے لیڈرز کی کالز آئے مجھے، جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے کیس لکھا گیا. سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورس کرتے ہیں نا، آپ دروازے کھول دیتے ہیں. کہیں بھی جا کے کوئی فیصلہ کرے جی فلاں نے توہین کیا اس کو مار دیں. اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا. سلمان رشدی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا. میرے بڑے اس کے اوپر کلیئر ویوز ہیں. میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب ہم نہیں جانا چاہتے جدھر یہ فتنہ، جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اس سے تکلیف پہنچائی. قانون ہمارے ہاتھ میں لینا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ مارے. تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے. میں باہر شریعت پڑھے آپ تو فتح رضویہ شریف پڑھیں کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا، وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا. علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے. اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، تو اگر ہو واقعی کو گستاخ رسول تو اس کو بھی
ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی طرح کے مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے کریں. ٹھیک ہے، آپ بولو گے یوں ہو جائے گا، پولیس یوں کرے گی، اس کو رشوت ملے گی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. جی ویڈیوز آپ نے دیکھ لیں، اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد میرے خیال سے کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور عمران خان نے اس ضمن میں کیا بات کی. اب اگر کوئی بھی اپنے مطلب کے اپنے حساب سے اس کا مطلب نکال کر اپنے مطلب کے لیے اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرے اس بیان کو، تو وہ کرے پڑا، اس سے کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہوگا. کیونکہ عمران خان نے جو کچھ کہا اس کے سپورٹ میں جو مولانا الیاس قادری صاحب کی جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ 100% وہی چیزیں ہیں جو عمران خان نے کہیں، لہٰذا کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے اندر جو عمران خان نے کی ہے. اچھا، اور دوسری، عمران خان اس ضمن میں بیان بھی دے چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا. اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا وہ بندہ جو مدینہ پاک مکہ مکرمہ کی زمین پر ننگے پاؤں چلتا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا؟ میرے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ سچا عاشق رسول ہے، وہ اس قسم کی کبھی حرکت کر ہی نہیں سکتا، اور اس نے آج وضاحت بھی کر دی ہے جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لی ہے. اور اس کی سپورٹ میں جو میں نے مولانا الیاس قادری صاحب کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے، وہ بھی اس کی سپورٹ کرتی ہے کہ اسلام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو ہم اب قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو جا کے مار دیں، جبکہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو پکڑا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا، اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کو موقع دیا جائے گا معافی کا کہ وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ دیکھیں، معاف تو اللہ تعالیٰ بھی کر دیتا ہے، انسان کی کیا ہے کہ انسان معاف نہ کرے. اس کو موقع دیا جائے گا، اس کو معافی مانگے اس کے اوپر اور اسلام کی طرف مڑ آئے. اگر وہ نہیں مانگتا تو پھر معافی نہیں مانگتا تو پھر اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.